بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کو محبت کا جو خاص عمل بتاؤں گا، اس کو آپ نے محبوب کی تصویر پر پڑھ کر 3 پھونک مار دینی ہے، دم کر دینے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو کہ ضرور اثر کرتا ہے۔ عملیات اور وظائف کی دنیا میں زیادہ اثر کرنے والے وہ عمل اور وظائف ہیں جن کو تصویر پر پڑھا جاتا ہے۔ چونکہ تصویر کسی انسان کا نقش ہوتی ہے، تو جب آپ اس کی تصویر پر کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ دوسرے انسان کے دل اور دماغ پر اثر کرتا ہے، اور وہ آپ کی محبت میں ایسا پاگل ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے دوستو، بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، محبوب راضی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، یہ جو میں نے وظیفہ بتایا ہے، آپ ان کو کرنے کی بجائے مجھ سے رابطہ کر کے وظیفے مانگتے ہیں، تو دیکھیں میں نے بھی تو آپ کو یہی وظیفے بتانے ہیں نا۔ تو آپ اسی وظیفے کو، اسی عمل کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ کر 3 بار اپنے محبوب کی، شوہر، بیوی، جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر پر 3 دم کر دینے ہیں۔ یہ 3 دم والا عمل ایسا خاص عمل ہے کہ دوسرے انسان کو آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ آپ سے جان چھڑوا سکے، وہ آپ کو چھوڑ دے، وہ آپ سے دور چلا جائے، بس ہر حال میں وہ آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے محبت کرے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک محبت کرتا رہے گا۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اگر بڑے لمبے لمبے وظائف پڑھے ہیں، عملیات پڑھے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو آپ اللہ سبحانہ تعالی پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ محبوب کے تن بدن میں آپ کی محبت کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ آپ سے کیسے جان چھڑوائے۔ وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑوا سکے گا۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ کسی شخص کو اپنا ہمیشہ کے لیے بنانے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں اور اس کی تصویر پر دم کر دیں۔ دن میں صرف 3 مرتبہ ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یعنی پہلے آپ نے کسی وقت میں 3 مرتبہ پڑھا، پھر کسی اور وقت میں 3 مرتبہ پڑھا، یعنی وقفے سے بھی جب بھی پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھنا، ورنہ دوسرا انسان محبت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ نہ کام ٹھیک سے کر پائے گا، نہ وہ کھا پی سکے گا، صرف آپ سے بات کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا اور وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا۔ اسی لیے اچھی نیت سے اور صرف 3 مرتبہ اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ اس کا اثر خود دیکھیں گے۔ وظیفہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ اپنے محبوب کی تصویر پر پڑھنا ہے۔ شوہر ہے، بیوی ہے، جس کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر موبائل میں نکال لیں، یا تصویر کا پرنٹ ہے تو اسے اپنے سامنے رکھ لیں، تو اور 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، اور پھر 3 بار اس کی تصویر پر پھونک مارے، دم کریں۔ ابھی وظیفہ مکمل ہی ہوگا کہ اس شخص کی آپ کو کال آ جائے گی، وہ آپ سے رابطہ کرے گا، آپ سے بات کرنے لگے گا، آپ کی محبت میں ایسا دیوانہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس حد تک کوئی آپ کی محبت میں پاگل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی بھی شخص پر فوری اثر کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے وظیفے اور عملیات سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ نماز کی پابندی کیا کریں، استغفار پڑھتے رہا کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ انسان کو ہر مقصد میں کامیاب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب ایک شخص ہے، وہ لمبے لمبے وظیفے پڑھ رہا ہے اور ادھر جھوٹ بھی بول رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو دیکھیں اس کا وظیفہ شاید کہ اللہ کو قبول ہو جائے،
لیکن اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، آپ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، ہر نیک عمل کرتے ہیں اور کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں تو اس کا اثر 100% ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان اچھا کام کرے گا تو اس کی نیت بھی اچھی ہوگی اور اسے اپنے عمل کا فائدہ بھی ملے گا۔ اسی لیے آپ جب وظیفہ کرنے لگے تو یہ سوچیں کہ کیا آپ وظیفہ کرنے کی شرائط کو سر انجام دے رہے ہیں، کیا آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے، کیا آپ گالی گلوچ نہیں کر رہے، کیا آپ حلال کا لقمہ کھا رہے ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، پھر آپ اس وظیفے کو یا کسی بھی وظیفے اور عمل کو کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ باقی فائدہ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی انسان کسی کو بھی نفع نہیں دے سکتا، وہ اللہ ہی ہے جو ہر مشکل میں آسانی عطا کرتا ہے، جو ہر پریشانی سے انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ عطا کرنے والا میرا اللہ ہی ہے اور فنا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول رہا ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگا کرتے تھے۔ تو آپ جب نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے اور عملیات اور وظائف بھی کریں گے تو میرا اللہ آپ پر اپنے خاص کرم کی عنایت ضرور کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندے پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں، اچھے کام کیا کریں، اور کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ سے بڑی محبت کرنے لگے گا۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ منگیتر ہمیشہ محبت کرتا رہے، شادی کے بعد آپ کا دیوانہ رہے یا آپ کی دیوانی رہے، تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی کو مائکے میں چھوڑ آیا ہے، لینے نہیں جا رہا، تو بیوی اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل صلاۃ الشکرانہ کی نیت سے بھی پڑھ لیجئے گا۔ میرے دوستو، اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر فائدہ ہو یا نہ ہو کمنٹ میں ایک مرتبہ ضرور بتایا کریں، تاکہ نئے آنے والے جو ویورز ہیں وہ آپ کے کمنٹ کو دیکھ کر وظیفے کی نوعیت کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ جان سکیں کہ اس وظیفے سے ان کو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔